لیکن وہاں سے تو بہت سارے سامان کو لے کر آیا ہے. اب میں چاہتی ہوں جتنا سامان یہ تحفے میں ملا ہے وہ سارے سامان کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر. جس کے پاس اونٹ نہیں ہے اسے اونٹ دے دو, جس کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے اسے کپڑا دے دو, جس کے پاس کھانے کا کھانا نہیں ہے اسے آٹا دے دو, اسے جو دے دو. جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. تیری ماں جس کے پاس کل اثاثہ 2 چادر تھی وہ 2 چادر بیچ کر میں نے علم دین مصطفیٰ سیکھنے کی خاطر تجھے بھیجا, لیکن واپس لوٹا ہے تجھے تحفے میں سامان ملا ہے. اچھی بات ہے لیکن یہ سارے سامان کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کا حکم پا کر وہ سارے ساز و سامان کو آپ نے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا ہے. جسے اونٹ کی ضرورت تھی اسے آپ نے اونٹ. وہ ادارہ جسے آپ نے صدقہ دیا, وہ ادارہ جسے آپ نے خیرات دیا, وہ ادارہ جسے آپ نے زکوٰۃ دیا, اب وہ ادارہ آپ کے حوالے حافظ قرآن کرے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب ملاحظہ بھی کریں گے. وہ حافظ قرآن جو قوم کا امام ہوا کرتا ہے, جن کی اقتداء میں آپ نماز ادا کیا کرتے ہیں. آپ نے کیا دیا تھا ادارے کو؟ زکوٰۃ دیا تھا, خیرات دیا تھا, صدقہ دیا تھا, لیکن یہ ادارہ آپ کو حافظ قرآن دے رہا ہے. آپ سب کی بخشش کا ذریعہ یہ ادارہ آپ کو دے رہا ہے. آپ سب کی بخشش کا ذریعہ آپ سب کو دے رہا ہے. اور بڑے جفاکش محنتی شخص ہیں حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمن خان صاحب. الحمدللہ وہ خود بڑے خطیب ہیں, لیکن مہمان نوازی اور خاکساری ان کی یہ کہ دیکھیے کوئی بھی آتا ہے تو لے کر آتے ہیں اور خود نعرہ لگاتے ہیں سبحان اللہ. بہت بڑے خطیب ہیں لیکن مہمان نوازی, اور یہ سب آپ سب کی محبتوں کا ثمرہ ہے. آپ سب انہیں اپنی محبتوں سے نوازا, آپ نے ان کا ساتھ دیا, آپ انہیں اپنا زکوٰۃ اور خیرات دیا. آج وہی عالم دین آپ سب کو حافظ قرآن دے رہا ہے. یقیناً آپ سب کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور علم میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں, وہ سب سے پہلی آیت ہے قرآن شریف کی, سب سے پہلی آیت. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا, پڑھو پڑھو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات جانتے ہیں نا آپ سب, محتاج تعارف نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ, جن کے پاس کل اثاثہ جمع پونجی صرف ان کی 2 چادر تھی. توجہ کے ساتھ سنیے گا, علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی والدہ کے پاس کل اثاثہ صرف 2 چادر تھی. آپ کی والدہ ماجدہ وہ 2 چادر کو فروخت کر دیتی ہیں, بازار میں بیچ دیتی ہیں. بیچنے کے بعد وہ چند اشرفیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دیتی ہیں اور کہتی ہے اے میرے بیٹے جا, میرے پاس جو کل اثاثہ تھا, جو جمع پونجی تھی, وہ میں نے تجھے تیرے حوالے کر دیا ہے. اے میرے بیٹے, اے میرے لخت جگر, جا اور خوب علم سیکھ کر واپس آ.
اچھا عالم بن کر آنا، اثاثہ کتنی؟ صرف 2 چادر، وہ بھی فروخت کر کے بیٹے کو دے دیا، اور کیا کہا؟ جا علم دین حاصل کر، علم دین حاصل کر کے آ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے حکم پا کر اپنے شہر، اپنے گاؤں جسے آپ غازہ کہتے ہیں فلسطین میں، جو ابھی ظالموں کے نشانے پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سن 150 ہجری میں ملک فلسطین کے وہ چھوٹی سی آبادی جسے آپ غازہ کہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے، اب وہاں سے ہجرت کر کے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر ہجرت فرمائے۔ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے خوب محنتیں کی، محنت کرنے کے بعد آپ اتنا علم حاصل کیے، اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت عطا کی، اتنی صلاحیت عطا کی کہ آپ 8 سال کے عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، اور 15 سال کے علم میں اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا کہ آپ نے فتویٰ نویسی کا کام شروع کر دیا۔ 15 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کا کام حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شروع کر دیے۔ اب حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب علم دین حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس پلٹے تو بہت سارے لوگ آپ کو تحفہ اور طوائف آپ دیتے ہیں نا، یہ سب محبت کی نشانی ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تحفہ دیتے ہیں، اور تحفہ لینا دینا یہ میرے آقا کی سنت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے خوب تحفہ سے نوازا، کسی نے تحفے میں آپ کو اونٹ پیش کیا، سبحان اللہ، کسی نے کچھ پیش کیا۔ امام شافعی جو اپنی والدہ کے کل اثاثہ 2 چادر فروخت کروا کر چند اشرفیہ لے کر علم دین حاصل کے لیے گئے تھے، اب علم دین حاصل کر کے لوٹ رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنے تحفہ اور اتنے اونٹ کہ آپ اپنے تحفہ کے سارے سامان کو لے کر اپنے ملک کو واپس آ رہے تھے تو معلوم چلا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قافلہ ان قریب ان کی آبادی میں پہنچنے والا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کی خالہ محترمہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور آپ کی آبادی کے سارے لوگ آپ کے استقبال کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر روڈ کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قافلہ وطن کو آیا، آپ کی والدہ ماجدہ کیا دیکھتی ہیں؟ میرا بیٹا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جسے میں نے علم دین حاصل کرنے کی خاطر کہیں بھیجا تھا، وہ میرا بیٹا میرے وطن کو واپس لوٹا ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ بہت سارا سامان لے کر آپ کی والدہ ماجدہ لوٹ جاتی ہے مایوس ہو کر۔ آپ کی خالہ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتی ہے، آپ کے آبادی کا ہر فرد آپ کا استقبال کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہیں آپ کی اپنی ماں کو تلاش کرتی ہیں، لیکن آپ کی ماں نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت امام شافعی مایوس ہوئے، مایوس ہونے کے بعد آپ کے پیچھے پوری آبادی تھی، لیکن آپ آبادی کو چھوڑ کر، آبادی کے سارے افراد کو چھوڑ کر آپ اپنی ماں کے تلاش میں آپ اپنے گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی ماں کونے میں بیٹھی ہے، اداس ہے، چہرہ اترا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ماں کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں، یہ کامیابی جو ہے یہ سب تیری بدولت ہے، تیری دعاؤں کی بدولت
है। ऐ माँ, आज पूरी आबादी मेरी इस्तकबाल की खातिर रोड पे आई थी, लेकिन माँ मेरी निगाहें तुझे तलाश रही थी, मैं तुझे न देख पाया। ऐ मेरी माँ, क्या तू मुझसे नाराज है? तू खफा मालूम होती है। आपकी वालिदा फरमाती है, ऐ बेटा इमाम शाफई, तेरी निगाहें तेरी माँ को ढूंढती रही और हकीकत यही है, तेरी माँ तुझसे खफा है। तेरी माँ जिसके पास कुल असासा 2 चादर थी, वो 2 चादर बेचकर उसे फरोख्त करके मैंने तुझे इल्म दीन मुस्तफा की खातिर किसी दूसरे शहर भेजा था। लेकिन ऐ बेटा, मैं जब तुझे मालूम हुआ कि तेरा काफिला आने को है, तू अपने शहर को वापस आ रहा है, मैं भी गई थी तेरे इस्तकबाल की खातिर, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि तू वापस लौटा है तो बहुत सारे मालो जर को लेकर। ऐ बेटा इमाम शाफई, तेरी माँ जिसने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, फाता का सामना जिसने किया तेरी माँ ने, वो माँ जिसके पास कुल असासा 2 चादर थी, उसे भी फरोख्त करके मैंने इल्म दीन मुस्तफा सीखने की खातिर तुझे भेजा था। लेकिन ऐ बेटा, जब तू इल्म दीन मुस्तफा सीख कर आया तो तेरे साथ ये मालो जर, ये सारे सामान कैसे? मैंने तुझे इल्म सीखने के लिए भेजा था, न कि कमाने के लिए। इतनी दौलत और इतने साजो सामान को देखकर मैं मायूस हो गई। तो आप फरमाते हैं, मेरी माँ ये जो साजो सामान देख रही है, ये ऊंट देख रही है, ये सब लोगों ने मुझे तोहफे में पेश किया है। सुभान अल्लाह, ये सब लोगों ने मुझे तोहफे में पेश किया है। आपकी वालिदा फरमाती है, ऐ मेरे बेटे इमाम शाफई, मैंने तुझे इल्म दीन सीखने की खातिर तुझे अपने मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा था, लेकिन वहां से तू बहुत सारे सामान को लेकर आया है। अब मैं चाहती हूँ जितना सामान ये तोहफे में मिला है, वो सारे सामान को जरूरतमंदों में तकसीम कर। जिसके पास ऊंट नहीं है उसे ऊंट दे दो, जिसके पास पहनने का कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दे दो, जिसके पास खाने का खाना नहीं है उसे आटा दे दो, उसे जौ दे दो। जितनी चीजें हैं सारी चीजों को जरूरतमंदों में तकसीम कर दो। तेरी माँ जिसके पास कुल असासा 2 चादर थी, वो 2 चादर बेचकर मैंने इल्म दीन मुस्तफा सीखने की खातिर तुझे भेजा, लेकिन वापस लौटा है, तुझे तोहफे में सामान मिला है, अच्छी बात है, लेकिन ये सारे सामान को जरूरतमंदों में तकसीम कर दो। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा का हुक्म पाकर वो सारे साजो सामान को आपने जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया है। जिसे ऊंट की जरूरत थी उसे आपने ऊंट अता कर दिया है, जो भूखा था उसे आपने खाना अता कर दिया है, जो नंगा था उसे आपने कपड़ा पहना दिया है। सारी चीजों को आप तकसीम करके अपनी माँ की बारगाह में लौटते हैं। आपकी माँ आपसे इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि फौरन आपकी माँ अपनी अंधेरी कोठरी अपने घर में मुसल्ला बिछाती है, रब की बारगाह में हाथों को उठाती है और अर्ज करती है, ऐ मौला, मेरा वो बेटा जिसे मैंने इल्म दीन मुस्तफा सीखने की खातिर गुर्बत की जिंदगी जीकर मैंने उसे मदद कर भेजा था, और आज वो इल्म दीन मुस्तफा सीख कर आया है, उसे जो भी तोहफा तवायफ मिले उसे मैंने जरूरतमंदों में तकसीम करवा दिया है। ऐ मौला, इसके बदले में मैं तुझसे ये मांगती हूँ कि मेरे बेटे को वक्त का इमाम बना दे। सुभान अल्लाह। सुभान फरमाया, क्या फरमाती हैं आपकी वालिदा? ऐ परवरदिगार आलम, इसके अवध में मैं तुझसे ये मांगती हूँ मेरे बेटे को वक्त का इमाम बना दे, और उस माँ की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया और हजरत इमाम शाफई को मसलक का इमाम बना दिया, और हजरत इमाम शाफई को मसलक का इमाम बना दिया। वो मसलक जिनके मसलक को आज देख ले, फलस्तीन की सरजमीन पे चले जाए, उसके अतराफ में जो मुल्क है उन मुल्कों में आप जाकर देखें, उन मुल्कों में हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के
پیروکار کثرت سے آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ. آپ حضرات گھبرائیں نہیں. حضرت مثال الدین مثال مظفر پوری صاحب قبلہ کی جانب سے آپ سب کے لیے خوشخبری آ گئی ہے, اعلان آ گیا ہے کہ آپ کی نگاہیں جس ذات کو شدت سے دیکھنے کی خاطر آپ جس ذات کو منتظر ہیں, ذات حضرت سہراب قادری کی. الحمدللہ رب العالمین, حضرت سہراب قادری آپ کی آبادی میں تشریف لا چکے ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام جو ملا علم کے بنا پر ملا, اور آج پوری دنیا میں یہودی کتنا پرسنٹ ہے, کیا پرسنٹ ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ یہودی کی تعداد کل کتنی ہے, کیا پرسنٹ ہے یہودی؟ مٹھی بھر یہودی ہے, مٹھی بھر. بہت زیادہ آبادی نہیں ہے, بہت بڑا جن سنکھیا نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر, آج دیکھیں وہ قوم اتنی ترقی کی کہ آج ان یہودیوں کا پروڈکٹ ہر شخص کے جیب میں پڑا ہے. ان کی چیزیں ہر کوئی استعمال کرنے پر مجبور ہے. کرسچن ہندوستان کی سرزمین پر کیا پرسنٹ ہے؟ 3 یا 3.22. یہ مٹھی بھر آبادی, لیکن کامیابی. اور ہم لوگ ہندوستان میں کتنے پرسنٹ ہیں مسلمان؟ 20%. 20%. آپ نے 20% کہا, چلیے 20% ہی صحیح. آپ کی آبادی 20% ہے, لیکن آپ ہر محاذ پہ ناکام نظر آتے ہیں, ہر موڑ پہ ناکام نظر آتے ہیں. ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بن گیا. جانتے ہیں کیوں؟ ہماری قوم جو ہے علم سے دور ہو گئی. کوئی 3% ہو کر حکومت کر رہی ہے, کوئی بمشکل 1 سے 1.5% یہودی ہے پوری دنیا میں. 1 سے 1.5% یہودی پوری دنیا میں, لیکن یہودیوں کی حکومت ہر شخص پر ہے. کیوں؟ آج فلسطین جو ظالموں کا نشانہ بنا ہوا ہے, وہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے, جس کی جانب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھا, وہ قبلہ اول بیت المقدس آج یہودیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے. کیوں؟ ہر جیب میں فون ہے, ہر جیب میں فون ہے. جانتے ہیں کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. بے شمار چیزیں اس کی ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اس قوم نے علم کو ترجیح دی تو مٹھی بھر ہو کر عالم یہ ہے کہ اس قوم کی حکومت پوری دنیا میں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ امریکہ کو طاقتور کہتے ہیں, یہ آپ کی بھول ہے. امریکہ بھی اشارے پر ناچتا ہے, وہ یہودی جس کی پرسنٹ 1 سے 1.5% پوری دنیا میں ہے. لیکن اتنا پاورفل, اتنی طاقتور یہ قوم کیسے؟ جانتے ہیں اس قوم میں علم ہے, علم باقی ہے, علم باقی ہے. ایک یہودی بچہ ہے. آپ حضرات عام طور پہ اتوار کا دن جسے سنڈے کہتے ہیں, اس دن کو آپ چھٹی کا دن تصور کرتے ہیں. چھٹی کا دن تصور کرتے ہیں. اس دن کبھی گھومنے کے لیے شہر جاتے ہیں, سیر و تفریح کی خاطر کبھی جنگلوں میں جاتے ہیں, کبھی پارکوں میں جاتے ہیں. ایک بچہ اپنی کتاب کو کھول کر پارک میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہے. وہیں سے ایک نوجوان گزرا اور کہا, اے بچہ تو کتاب کا مطالعہ کرتا ہے, آج کا جو دن ہے یہ تو چھٹی کا دن ہے, اور تعلیم سے اتنا لگاؤ تو ہے کون؟
پہلے تو اپنی پہچان بتا، تیری شناخت کیا ہے، تو کس قوم سے آتا ہے؟ وہ بچہ جو نابالغ تھا، عمر 5 یا 6 سال کی، وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ اے نوجوان سنو، تمہارے لیے یہ دن چھٹی کا ہوگا، لیکن میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جسے تم اپنی زبان میں یہودی کہتے ہو۔ ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا تصور نہیں کیا جاتا، کوئی وقت چھٹی کا تصور نہیں کیا جاتا، وقت بچا کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں علم کو ترجیح دی جاتی ہے، تو پتا چلا یہ 1 یا 1.5% ہو کر پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے یہ قوم۔ اس قوم کے پاس کون سی طاقت ہے جو آج پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے؟ پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے، تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا اس قوم کے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے، اس قوم کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار علم کا ہے، وہ ہتھیار تعلیم کا ہے، اور جو قوم تعلیم یافتہ ہوا کرتی ہے وہ قوم پھر کوئی نہیں جھکاتا، اس قوم کو پھر کوئی ٹارگٹ نہیں کر پاتا۔ جس قوم میں جہالت ہوتی ہے اسی قوم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسی قوم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سرفراز ہو، آپ بھی بلند ہو، پھر آپ اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنائے، اور نسلوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آپ کی آبادی میں ہماری جماعت کے ایک زبردست عالم دین، ایک مستند عالم دین حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان خان صاحب قبلہ نے جو ایک محنت کی ہے اور جو ایک ماحول اس علاقے میں پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، یہ علاقہ کون جانتا تھا؟ اس علاقے کو کون جانتا تھا؟ آج سلی گوری کی سرزمین سے ہمارے محبوب عاقل صاحب تشریف لائے ہیں، ویشالی کی سرزمین سے حضرت اکمل ویشالی تشریف لائے ہیں، حضرت ساغر ضیاء کلکتہ سے چل کر آئے ہیں، یہ مقدس علماء جو دور دور سے چل کر آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی آبادی میں جو اللہ کے محبوب کا گھر جسے آپ مدرسہ کہتے ہیں، ایک نائب رسول نے اس مدرسے کو آپ کی آبادی میں خالق کیا، اب اس کی برکت یہ ہے آپ کی آبادی، آپ کا یہ علاقہ عالموں کا گڑھ بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، عالموں کا گڑھ بن گیا، عالموں کا آنے جانے کا ایک بہترین ذریعہ بن گیا یہ ادارہ، اور جب آپ کی آبادی میں علماء آئیں گے تو پھر آپ کی آبادی سے جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنی محنت کے بعد اس منزل تک اس ادارے کو علامہ عزیز الرحمان نے پہنچایا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، سپورٹ کریں، اور انہیں آپ یہ احساس دلائیں علامہ عزیز الرحمان آپ تنہا نہیں ہیں، جب میری ضرورت آپ کو پڑے تب آپ کی پشت پناہی کی خاطر آپ کا یہ خادم آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب ان کی آپ اس طرح پشت پناہی کریں گے تو یہ ادارہ جس نے آج آپ کو حافظ قرآن دیا ہے پھر وہ دن دور نہیں، یہی ادارہ آپ کو عالم دین دے گا، یہی ادارہ آپ کو مفتی دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے حضرت علامہ عزیز الرحمان خان، حضرت مشال الدین مشال مظفر پوری صاحبان کو بھرپور تعاون کرے، سپورٹ کریں۔ جب ان کو آپ سپورٹ کریں گے تو پھر دین کا کام ہوگا، دین کا کام ہوگا، مدرسہ ترقی کرے گا، تو پھر علاقے سے جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ حضرات، وقت اب مزید اجازت نہیں دیتا کہ اور باتیں کی جائے، کیونکہ علماء شورا کا جو قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب سے آپ کو یکے بعد دیگرے سماعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھی باتیں سننے سے زیادہ اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات مل کر پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے جو ہم پہ چشم کرم، یا تیغ علی یا تیغ علی ہو دور ہمارے رنج و علم، یا تیغ علی یا تیغ علی جب تم نہ کرم فرماؤ گے، جب تم بھی ہمیں ٹھکراؤ گے، بتلاؤ کہاں پھر جائیں ہم، یا تیغ علی یا تیغ علی۔